اغوا ایک ایسا انوکھا جرم جو بدلے کی آگ بجھانے سے لے کر پیسہ کمانے کے راستے تک پھیلا ہے. اسی لیے تو جرم کی دنیا میں اسے ایک سے زائد مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی اغوا کے مقدمے کی سنگینی کا مغوی کی عمر سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے. جیسے جیسے مغوی کی عمر کم ہوتی ہے، وقوع کی سنگینی میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. چھوٹی عمر کا مغوی ہر لحاظ سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے اور اتنا ہی قیمتی بھی. اسی لیے تو پچھلے چند سالوں میں ہمارے ملک میں کم سن بچوں کے اغوا کے پے در پے واقعات سامنے آنے لگے ہیں. اگرچہ اس جرم کی سزا موت یا عمر قید ہے، مگر ہر دن بچوں کے اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کے بھی نت نئے طریقے بنے جا رہے ہیں. پاکستان میں معصوم بچوں کے اغوا کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا؟ منظم جرائم پیشہ گروہوں نے اس جرم کو کس حد تک اپنایا ہے اور یہ کاروبار کہاں تک پھیلا ہے؟ ہمارے ملک کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں اس جرم کی شرح اور وجوہات کتنی مختلف ہیں؟ ایسے جرائم کی روک تھام اور ملزمان کے خلاف کارروائی میں پولیس اور عدالتی نظام کے باوجود ملزم کیسے بچ نکلتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس تحقیقاتی ڈاکیومنٹری میں یہ بھی جان پائیں گے کہ صحت کے محافظ ہمارے ہسپتالوں سے لے کر مقدس درگاہوں تک آپ کے بچوں کے لیے کیسا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کھونے سے ڈرتے ہیں تو ہماری اس تفتیش میں شامل ہو جائیے تاکہ پولیس سوئی بھی رہے، کم از کم والدین کی چھٹی حص ضرور جاگتی رہے. پاکستان تیسری دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ہر روز جرائم کے گراف میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے یہاں جرم کے نت نئے راستے بھی کھوجے جاتے ہیں. یوں تو بچوں کا اغوا بھی کوئی نیا جرم نہیں، مگر جدت نے اس کی شرح میں بھی خوفناک حد تک اضافہ کر رکھا ہے. اپنی تفتیش کو بچوں کے اغوا پر مرکوز کریں تو چائلڈ رائٹس لیگل سینٹر کراچی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بچوں کے اغوا کے حوالے سے دنیا کے پہلے 5 خطرناک ممالک میں شامل ہو چکا ہے. فگر ہم پچھلے سالوں میں دیکھتے تھے بچوں کے اغوا کا اس مقصد کے لیے وہ کم تھا، اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. بچے محلوں سے، گلیوں سے اغوا کیے جا رہے ہیں، اسکولوں سے اغوا کیے جا رہے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں سال 2010 سے پہلے تک بچوں کے اغوا کے حوالے سے کوئی مستند اعداد و شمار ہی موجود نہیں تھے. بچوں کے اغوا میں سب سے خوفناک جرم کسی نابالغ کو تاوان کے لیے اغوا کیا جانا ہے. ایسے تمام مقدمات پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 365A یعنی اغوا برائے تاوان کے تحت درج کیے جاتے ہیں. نابالغوں میں اغوا برائے تاوان کے رجحان کا اندازہ آپ صرف 2 سال کے فگر سے بھی کر سکتے ہیں. سال 2010 میں پاکستان میں بچوں کے اغوا برائے تاوان کے رپورٹڈ کیسز 282 تھے، جو سال 2011 میں بڑھ کر 427 تک جا پہنچے ہیں. ہمارے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان میں تو ہر سال اضافہ ہوتا ہے. کم ایک دفعہ 2007 میں اور وہ 6 میں شاید کم ہوئے تھے جب حالات ملک کے کافی ہلے ہوئے تھے تو رپورٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی، ورنہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال زیادہ تعداد میں. صوبوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو صوبہ پنجاب بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے اغوا میں بھی سب سے آگے ہے. یہاں بچوں کے اغوا برائے تاوان کے مقدمات کی تعداد 252 ہے. صوبہ سندھ میں اس جرم کے رپورٹڈ کیسز کی تعداد 57 ہے. خیبر پختونخوا سندھ سے کچھ آگے ہے اور یہاں نابالغوں کے اغوا برائے تاوان کے مقدمات کی تعداد 72 کو چھونے لگی ہے. صوبہ بلوچستان میں بچوں کے اغوا برائے تاوان کے رپورٹڈ کیسز کی تعداد 29 کے لگ بھگ ہے. ایک بڑی اسٹیٹ آف دی چلڈرن رپورٹ ہمیں بتائی گئی تھی جس میں بچوں نے بلوچستان میں یہی 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں کہ سیکشل ابیوز، سائیکولوجیکل ابیوز، کہ یہ سب سے بری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. تو مگر بلوچستان میں سب سے کم رپورٹ ہوتا ہے. عام تاثر ہے کہ اغوا برائے تاوان منظم اور جرائم پیشہ گروہوں کا دھندا ہے جو تاوان کی رقم لینے کے بعد بچوں کو رہا کر دیتے ہیں. یہ تاثر غلط ہے کیونکہ پیسے کی لالچ نے
ایسے کئی واقعات کو جنم دیا ہے جس میں کسی گروہ کی بجائے ہمسائے، رشتہ دار اور دوست احباب تک نے اغوا برائے تاوان جیسے جرم کا ارتکاب کر ڈالا۔ اناڑی ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے ایسے واقعات میں مغوی اکثر مقتول کی شکل میں ہی ملتا ہے۔ اس کے منہ میں انہوں نے پہلے چھاپر ڈالا، پھر رسی ڈالی، پھر بھی آواز باہر آئی تھی۔ 2 مرلے کا مکان ہے، ادھر رش بہت ہو گیا تھا، پولیس کا بھی تو، اور 1200 بندہ کا رش تھا۔ اس کے خوف سے اس نے نا اس کا پھر گلا دبا دیا۔ ریسنٹ فنومنا یہ آیا ہے کہ کڈنیپنگ فار رینسم میں پروفیشنل گینگز کی بجائے لوکل لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ انہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پیمنٹ کے بعد کہیں بچہ ہمیں شناخت نہ کر لے اور ہم پکڑے نہ جائیں، یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یا اس شناخت کے خوف سے۔ 13 سالہ محمد بلال جاوید فیصلہ آباد کا رہائشی اور 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ اسے اس کی استانی عشرت ناہید عرف عشاء نے کام کے بہانے سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر محبوس کر لیا۔ ٹیچر جیڑی ماں باپ دا رتبہ ہوندا، اس ماں نے اتنا ظلم کیتا، کبھی بھی اپنے بھائیوں کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہ دے، پڑھایا ہی نہ۔ اگر ایک استاد ایسا ہو سکتے ہیں تو سارے ہی ہو سکتے ہیں۔ مغوی کے گھر والوں سے 35 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تاوان کی رقم ادا کر دینے کے باوجود بلال کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کی لاش ایک بریف کیس میں بند کر کے نہر کے کنارے پھینک دی گئی۔ ایسے کیا کہ چلو ساڈا بیٹا صحیح سلامت آ جائے، پیسے دے دیں گے تو بیٹا آ جائے گا۔ دوسرے دن انہیں پیسے بھی لے لے، بیٹا نہیں ساڈا دیتا۔ پولیس نے دوران تفتیش فون کالز کی مدد سے عشاء کا سراغ لگایا اور اسے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ عشاء نے پولیس کی حراست میں اعتراف جرم تو کر لیا ہے، مگر عدالت سے اسے سزا مل پائے گی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اگر نہ انہوں نے سزا لیتی تو میں نے جا کے انہوں نے پولیس والے سارے وزیر اعظم ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ زرداری دے بھی جڑے بیٹھے دیکھتے ہیں اینا ظلم ہوئے کوئی نہیں کرتے۔ ہماری تفتیش کے مطابق اغوا سمیت مختلف سنگین جرائم میں ملزمان اکثر پولیس کے پاس اعتراف جرم تو کرتے ہیں، مگر جسمانی ریمانڈ ختم ہوتے ہی عدالت میں ان کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے۔ پولیس کے سامنے تو کنفیشن کر لیتے ہیں، لیکن پولیس کے سامنے کنفیشن کو قانون جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ بیکار کے چالان بنا کر اور عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو عدالتیں قاصر ہوتی ہیں ایسی صورت میں کنوکٹ کرنے سے۔ پاکستان میں بچوں کے اغوا اور اغوا برائے تاوان میں ملوث ملزمان کے لیے عمر قید اور سزائے موت جیسی سنگین سزائیں موجود ہیں، مگر اکثر سزا نہیں ہو پاتی۔ نمبر 1 ان کے انویسٹیگیٹو پروسیجرز جو ہیں وہ فلاڈ ہیں اور کمزور ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے۔ میں نے رات کو بیان بچے کا پڑھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، جب دوسرے دن ٹرائل شروع ہونا تھا تو وکیل صاحب نے کہا جی بچے کا بیان کدھر ہے، اور دیکھا تو پورا بیان کورٹ کی فائل پہ سے پولیس رپورٹ پہ سارا وہ بیان ہی غائب تھا، تو کیس ہی ختم ہو گیا تھا۔ کڈنیپنگ فار رینسم کیسز ہے اس میں تو کافی پنشمنٹس ہوتی ہیں، لیکن جو سمپل کڈنیپنگ کے کیسز ہیں اس میں کیونکہ ڈفرینٹ موٹیوز ہوتے ہیں اور کچھ پھر کمپلیننٹ بھی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے یا اتنا وہ انٹرسٹ نہیں لیتا اس کو فالو کرنے میں ٹرائل کو۔ اغوا کے جرم میں جہاں آج غیر منظم گروہوں، رشتہ داروں، محلے داروں اور احباب کے شامل ہو جانے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہیں ایسے کیسز میں ملزمان کے لیے پہچانے جانے کا خوف اکثر اغوا کی دفعہ کو 302 یعنی قتل کے مقدمے میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ عام طور پہ سیکچول لسٹ کی وجہ سے اس طرح کے بچیوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اس ڈر سے کہ ہم شناخت نہ ہو جائیں یا بچہ بتا نہ دے تو بعض اوقات بچوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ جو کرائم اپنا انہوں نے کیا وہ اتنا وائلنٹ ہوتا ہے کہ بچہ اس وائلنس سے ہی بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب بڑی ٹینڈر ایج کا ہو۔ اغوا اور قتل کی ایک ایسی ہی مثال گجرانوالہ کے نواحی علاقے نوشیرہ ورکا کی ہے۔ 12 سالہ شاہ زیب کو اس کے محلے داروں نے، جو کہ اس خاندان کے مزارے بھی تھے، اغوا کر لیا۔ شاہ زیب کو 10 دسمبر 2011 کے روز اس کے اسکول سے اغوا کیا گیا اور 50 لاکھ تاوان کا مطالبہ بھی۔
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਸੁਬਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ ਅਸਾਨੁੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਇਰफान ਤੇ असानुल्ला। शाहजेब के वालिदैन ने मुल्जिमान को 15 लाख रकम अदा कर दी, मगर मुल्जिमान ने रकम मिलने से पहले ही शाहजेब को सर में ईंटें मारकर मौत के घाट उतार दिया। मैंने यही सोचा कि मैं उनको तवान दे दूं, जितना भी मांगते हैं वो मैं दे दूं, मेरा बच्चा सही सलामत मुझे मिल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। मुल्जिमान में शामिल एक शख्स एहसान ये रकम हथिया कर मुल्क से फरार हो चुका है, जबकि पुलिस ने इसके बाकी साथियों फलक शेर और इरफान को हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया है। इस मुकदमे की तफ्तीश में बड़ा वाज़ेह है कि मुल्जिमान ने शिनाख्त हो जाने के डर से ही मासूम शाहजेब को मौत के घाट उतार दिया था। ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਦੋ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੇ ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲੇ ने। नाबालिगों के अगवा में इजाफे की जहां तावान एक अहम वजह है, वहीं जिनसी तशद्दुद के लिए बच्चों का अगवा भी खौफनाक हद को छूने लगा है। साल 2009 में जिनसी तशद्दुद के लिए बच्चों के अगवा के 657 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि साल 2010 में 1092 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए अगवा किया गया। मई 2010 से दिसंबर 2011 तक 13 बच्चों की सिर्फ उनकी जो है वो मौत वाक़या हुई है। ये तो जो जिनकी डेथ होगी वो केसेस मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा वायलेंस, अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन के तो बेशुमार केसेस हैं जो कि सामने भी नहीं आते। सज्जाद अहमद गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले इस बदकिस्मत बाप ने 9 दिसंबर 2010 के रोज़ अपनी 3 साला मासूम बच्ची समाविया को हमेशा के लिए खो दिया था, जब वो मामूल के मुताबिक अपने मोहल्ले में बाकी बच्चों के साथ खेलने गली में गई थी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक समाविया को अगवा करने के बाद 2 रोज तक ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि 11 दिसंबर को इसकी लाश मोहल्ले के दूसरे कोने में एक बैग में बंद पाई गई। 9 तारीख को भाग गया पठान, 10 तारीख को स्कूल में अरबी का पेपर हुआ है। जो पेपर बच्चे के रफ हुए हैं उसने स्कूल के बीच ही फेंक दिए हैं, लेकिन जब समाविया की डेड बॉडी मिली है ना हमें, जिस त्रोड़े के बीच बैग के बीच वो डेड बॉडी थी उसके बीच से वो 10 तारीख के उसके रफ पेपर मिले हैं। समाविया के वालिद के मुताबिक पुलिस शवाहिद के बावजूद 1 साल का अरसा गुजर जाने तक भी मुल्जिमान को नहीं पकड़ पाई। एसएसपी गुजरांवाला मोहम्मद इदरीस अहमद आज भी समाविया केस के 1 हफ्ते में हल कर दिए जाने का दावा करते हैं। उसके वालिद जौन से हैं सज्जाद साहब, वो बिल्कुल हमारे साथ इन टच हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन नेक्स्ट 1 वीक हम उसे हल कर लेंगे। मगर सज्जाद अहमद के मुताबिक पुलिस ऐसे दावे पिछले 1 साल से कर रही है। ये तो बातें ही अजीब अजीब करते हैं। डीएसपी है ये जो हामिद मुख्तार है जिसका नाम है, जब ये आया तो मैंने इसको कहा मेरी ऐसे ऐसे मेरी बेटी की डेथ हुई है, उसके बीच से पेपर निकले हैं, तो उसने मुझे जवाब दिया है कि सबके साथ जुल्म होता है, आपके साथ हो गया तो अनोखी हो गई है, क्या हो गया, इमाम हुसैन के साथ जुल्म हुआ है, फ़लाँ के साथ जुल्म हुआ है, फ़लाँ के साथ जुल्म हुआ है, मेरी माँ मर गई है। उसने कहा मुझे, मैंने कहा सर आपकी माँ को मैंने तो नहीं मारा। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के खिलाफ कायम निजी इदारे साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी तशद्दुद के 81% मुकदमात में मुल्जिमान का ताल्लुक बच्चों के जानने वालों में ही होता है। इसी एक फिगर को मद्देनजर रखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन केसेस में भी पहचाने जाने का खौफ ही इन मासूम बच्चों के कत्ल की बड़ी वजह है। अगवा बराए तावान हो, जिनसी तशद्दुद या फिर भिखारी बनाने की गर्ज से अगवा किया गया बच्चा, ये सब तो हम एक तवील अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, मगर हालिया चंद बरसों में बच्चों के अगवा के वाक़यात में भी जिद्दत आने लगी है। यहाँ हमारी मुराद हस्पतालों से नौमौलूद बच्चों के अगवा के मुतअद्दिद वाक़यात से है। हस्पतालों से नौमौलूद बच्चों के अगवा की वजूहात क्या होती हैं और क्या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म गिरोह भी काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? हस्पताल इंतज़ामिया समेत हमारी पुलिस ऐसे वाक़यात पर क्या कार्रवाई करती है और ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आप ये सब जान पाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद।